السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میم الف شیخ معاون معلم ضلع پریشد اردو پرائمری و ہائی اسکول تیر ضلع عثمان آباد۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو کمار بھارتی دسویں جماعت کی کتاب سے سبق نمبر 1 جس کا عنوان ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جس کو نصابی ادارے نے پیش کیا ہے، اس سبق کا آج ہم دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے حصے میں عزیز طلباء ہم نے دیکھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جستجو اور تگودو کیسی رہی، ان کے حق کی تلاش کی جستجو نے انہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ آپ کس علاقے میں پیدا ہوئے، آپ کا مذہب کیا تھا، آپ کا وطن کیا تھا، اور آپ دین حق کی تلاش میں کن کن راہبوں سے ہو کر مدینہ پہنچنے کی تیاری کرتے ہیں، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ لہٰذا آئیے اگلے پیراگراف کے متن کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اتفاق سے اسی زمانے میں عموریہ میں عربوں کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اپنا تمام مال و اسباب اس کے حوالے کر دیا اور اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ وادی قرا پہنچتے ہی قافلے والوں نے انہیں ایک یہودی کے ہاتھوں غلام کی طرف فروخت کر دیا۔ اس یہودی نے بھی انہیں مدینے کے ایک دوسرے یہودی کے حوالے کر دیا۔ اس طرح حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سخت تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے کھجوروں والی سرزمین تک پہنچ گئے۔ وہ آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے بے چین رہنے لگے۔ ایک دن وہ اپنے یہودی آقا کے باغ میں درخت پر چڑھ رہے تھے کہ کسی نے باغ کے مالک کو یہ خبر سنائی کہ قبا میں چند لوگ ایک شخص کو اپنا نبی کہہ رہے ہیں اور اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ خبر کا سننا تھا کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کانپنے لگے۔ نیچے اتر کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی تدبیریں کی۔ ایک روز موقع پا کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ وہ کچھ کھجوریں اپنے ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے کھجوریں یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی کہ یہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ بھی نہ چکھا اور ساری کھجوریں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو کھلا دی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئے کہ راہب کی بتائی ہوئی پہلی نشانی تو صحیح ثابت ہوئی۔ دوسرے موقع پر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس بار کھجوریں دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تحفہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تناول فرمایا اور اپنے صحابہ میں بھی تقسیم کیا۔ اس طرح دوسری نشانی بھی صحیح نکلی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نشانی دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ ایک روز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب محفل میں بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کپڑا ہوا سے سرک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر موجود مہر نبوت پر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ گئی۔ انہوں نے نہ صرف اس کا دیدار کیا بلکہ اسے چوم کر دیر تک روتے رہے، اور اسی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو کر مسلمان ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی تلاش حق کا سفر تمام ہوا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے سفر مدینہ کی طرف جو کوچ آپ نے کیا، اس کی روداد اور کہانی اور اس کا قصہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ کیسی جستجو تھی حق کو پانے کی، کہ جب راہب نے کہا کہ آپ کو کھجوروں والے علاقے کی طرف جانا ہوگا، کیونکہ وہیں پر وہ نبی آئیں گے جو حق لے کر آئیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سچا دین لے کر آئیں گے، اور وہ کھجوروں والی بستی کی طرف جانے کے لیے آپ تیار ہوئے۔ تو اس وقت عموریہ کے اندر عرب کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا۔ ان کے پاس جو کچھ بھی سامان تھا، جو کچھ بھی دولت تھی، سرمایہ تھا، وہ سب کا سب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے ان قافلے والوں کو دے دیا اور ان سے کہا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلیے۔ لہذا قافلے والوں نے ان کا سامان تو لے لیا، لیکن بیچ راستے میں ایک عربی یہودی کو انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو غلام بنا کر فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ اس یہودی نے بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا سودا کسی دوسرے یہودی سے کر دیا جو مدینہ کا رہنے والا تھا، اور اس طرح دھکے کھاتے کھاتے، تکلیفیں برداشت کرتے کرتے، مصیبتیں جھیلتے جھیلتے، حق کی جستجو میں، سچائی کی تلاش میں، اللہ کو پانے کی جستجو میں، سچے دین کو پانے کی جستجو میں، اپنی نجات کو پانے کی جستجو میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کسی طرح مدینہ پہنچ گئے، جہاں پر کھجور کے باغات بڑی کثرت سے پائے جاتے تھے۔ تو اس یہودی نے اپنے باغ میں ان کو کام پہ لگا دیا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنے دن گنتے رہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے رہے۔
آپ کو جو ہے کام دیا گیا تھا کہ باغ کی نگرانی کرنا، درختوں کی نگرانی کرنا، درختوں کے پھل توڑنا، جو کچھ بھی تھا۔ تو ایک مرتبہ آپ کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے کہ کسی شخص نے آ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے یہودی آقا سے کہا کہ قبا والی بستی میں، جو مدینہ کے قریب ایک بستی ہے، ایک محلہ تھا اس زمانے میں، لہٰذا اس بستی میں کوئی شخص آیا ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کے دین کو قبول کر رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ بات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کانوں پر پڑتی ہے، آپ جو ہے کانپ جاتے ہیں اور جو ہے نیچے اتر جاتے ہیں، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی ترکیب سوچتے ہیں، اور ایک مرتبہ کچھ کھجور لے کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں جا کر جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کھجور پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میری طرف سے صدقہ ہے۔ اس نشانی کی جانچ کے لیے جس کو راہب نے بتایا تھا کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور لیتے ہیں اور صحابہ میں تقسیم کرتے ہیں، خود نہیں کھاتے۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ پہلی نشانی تو صحیح واقع ہوئی، صحیح ثابت ہوئی۔ پھر دوسری مرتبہ اور کھجور لے کر آتے ہیں کسی موقع پر، اور آ کر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے خود بھی کھاتے ہیں اور صحابہ کو بھی کھلاتے ہیں، لہٰذا یہ دوسری نشانی بھی جو راہب نے بتائی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں، تو یہ دوسری جو ہے علامت ہے وہ بھی جو ہے سچ ثابت ہوئی۔ پھر تیسری مرتبہ مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے حصے میں جو ہے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی پیٹھ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ مہر نبوت کسی طرح دیکھ سکیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے مجلس کے اندر، تو ہوا سے وہ چادر تھوڑی سی اڑ جاتی ہے، کھسک جاتی ہے، جس کی وجہ سے دونوں شانوں کے، دونوں مونوں کے درمیان میں جو مہر نبوت ہے کہ آخری نبی ہونے کی جو مہر ہے، علامت ہے، وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو نظر آ جاتی ہے، جسے دیکھ کر آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، دھاڑے مار مار کے رونے لگتے ہیں، اور صرف اس مہر نبوت کا دیدار نہیں کرتے بلکہ اس کو جو ہے چومنے لگتے ہیں۔ اور اسی مجلس میں یہ تینوں کی تینوں علامتیں سچ ثابت ہونے پر، صحیح ثابت ہونے پر، لا الہ الا اللہ کی جو ہے گواہی کہ میں نے جو ہے آج حق کو پا لیا، اور اللہ کا کلمہ پڑھ کر، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتے ہیں۔ اگلا پیراگراف دیکھیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اب اہل مدینہ اور مہاجرین کے بھائی بن گئے تھے، سب ان کی قدر کرتے اور انہیں عزت کی نظر سے دیکھتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو دردہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے درمیان رشتہ مواخات قائم کر دیا۔ اخوت کا یہ رشتہ دونوں کے درمیان تا حیات قائم رہا۔ عبادتوں کی کثرت اور اہل خانہ سے غفلت جب حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے معمولات بن گئے، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے انہیں ٹوکا اور کہا کہ جہاں تم پر اللہ کے حقوق ہیں وہیں بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں، اور رات کو جاگنے کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے۔ دوسرے دن یہ دونوں حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور رات کے معاملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہیں، یہ بزرگی انہیں حق کی جستجو کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی۔ حضرت ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اگر دین ثریا پر بھی ہوگا تو فارس کا ایک آدمی اس کو پالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرماتے، جس نے سلمان کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ لوگ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں مگر جنت سلمان کی مشتاق ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف اور ان کی جو ہے دینداری اور ان کی جو ہے بزرگی اور ان کی تلاش حق کی جو جستجو کے وجہ سے ان کا جو مرتبہ اللہ کے سامنے بلند اور بالا ہوا ہے، ان کا درجہ جو اللہ کی نظر میں بڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ مواقعات مہاجرین اور انصار، ہجرت کرنے والے صحابہ جو مکہ سے مدینہ آئے تھے، اور انصار جو مدینہ کے اندر رہنے والے تھے، آنے والوں کی نصرت کرنے والے، ان دونوں کے اندر بھائی چارہ فرما دیا تھا۔ لہٰذا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت ابو دردہ بنائے گئے تھے، لہٰذا یہ رشتہ موت تک یعنی آخر تک جو ہے قائم رہا۔ مواقعات کا رشتہ وہ ہے کہ آپس میں تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ ایک مرتبہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ٹوکا۔ کیوں ٹوکا؟ وہ اس لیے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ اللہ کی عبادت اور دینداری کے اندر اتنا آگے بڑھ رہے ہیں کہ اپنی بیوی بچوں کا دھیان بھی ان کے
ذہن سے نکلتا چلا جا رہا تھا، راتوں کو بھی جاگ جاگ کر عبادت کر رہے تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم پر بیوی بچوں کا بھی حق ہے، صرف اللہ کا حق نہیں ہے، اللہ کا بھی حق ہے اور بچوں کا اور بیوی کا بھی حق ہے، لہٰذا دونوں کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ اس بات کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں حضرت ابو دردہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پہنچ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو دردہ، سلمان تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہیں، لہٰذا یہ ان کی بزرگی جو ہے ان کی حق کی تلاش اور جستجو کی وجہ سے ہے، لہٰذا ان کی بات مانو، یہ صحیح کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک تھے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دین ثریا پر یعنی چاند ستاروں کے اوپر بھی اگر دین ہوتا تو فارس کا ایک آدمی یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو ہے اس دین کو پا لیتا، اگر وہ دین ثریا پر یعنی کہکشاں تک بھی اگر اوپر ہوتا تو اس دین کو پانے کی جستجو جو ہے اس بندے کے اندر ہے، لہٰذا وہ اس کو پا ہی لیتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے سلمان کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ لوگ جنت کی جستجو کرتے ہیں، جنت پانے کی اور حاصل کرنے کی خواہش کرتے ہیں، لیکن جنت خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو پانے کی جستجو اور کوشش میں لگی رہتی ہے، اور اس کو مشتاق کہا گیا ہے کہ جنت خود جو ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مشتاق ہے، یعنی اس کو اشتیاق ہے اس بات کا کہ سلمان میرے اندر آ جائے۔ لہٰذا ایسے برگزیدہ بندے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر پیدا فرمائے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی زندگی بہت کچھ سیکھنے جیسی ہے، اور ان کی زندگی کو اگر ہم اپنا نمونہ بنا لیں گے تو یقیناً ہم بھی جو ہے ان جیسے مرتبے تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، آج ہم نے جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس سبق کا دوسرا حصہ جو ہے پڑھا ہے، لہٰذا اگلے ویڈیو میں اس سبق کے اگلے متن کو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔